میری سوچ کے مطابق جو میں سوچتا ہوں اپنے داماد کے بارے میں، اس میں کریکٹر والا آدمی جو ہے وہ میرے لیے ٹاپ پرائرٹی پہ ہے۔ ہاں، ایز اے میٹر آف فیکٹ آج کے دور میں پیسہ بھی ضروری ہے، تو اگر اتنی ہو کہ وہ میاں بیوی اپنا گزارا کر لیں تو دیٹ از مور دین انف، الحمدللہ، مطلب اس میں ٹھیک ہے۔ الحمدللہ جی، میری ماشاءاللہ 4 بیٹی ہیں۔ تعلق میرا ایسا رہا ان کے ساتھ کہ میں نے ان سے فرینڈ شپ کا ماحول رکھا، تاکہ وہ کچھ بھی ڈسکس کرنا چاہیں، زندگی کے کسی میٹر پہ بات کرنا چاہیں تو وہ فریلی مجھ سے بات کر لیں۔ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے، سختی اس کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے۔ تو باپ کو تھوڑی سی ایسے یوں کر لے تو دیٹ از مور دین انف۔ میں کافی عرصہ پہلے شفٹ ہو گیا تھا امریکہ۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں کہ ذرا ان کے کوئی ایشوز نہ آ جائیں، ویلیوز ٹکرا جاتی ہیں نا دوسرے مذہب کے ساتھ، اور وہ چونکہ میجورٹی میں ہے وہاں پہ، تو اس کو دیکھتے پھر میں واپس آ گیا کہ پاکستان جاتا ہوں، ان کو ذرا اچھے برے کی تمیز آ جائے، ان کو اسلام ان کے دماغ میں ذرا چلا جائے۔ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر رہ کے اپنی لائف انجوائے کریں، اور وہ مجھے الحمدللہ میری بچیوں میں نظر آتی ہے۔ میرے نزدیک جو ہے میرے داماد میں مجھے چند ایک خصوصیات اس میں ہونا ضروری ہیں، جس میں ایک تو انڈرسٹینڈنگ ہو، چیزوں کو انالائز کر سکے، سمجھنے والا ہو کہ چیزوں کو الجھا نہ دے چیزوں کو نا۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ اس ٹائپ کا مجھے اگر داماد مل جائے تو دیٹ ول بی گریٹ۔ اس کے والدین کی بھی ایک خاص حد تک تعلیم بہت ضروری ہے، تاکہ چیزوں کو آرام سے سمجھا جا سکے اور چیزوں کو انالائز کیا جا سکے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ دینی اس کا بھی رجحان ہونا چاہیے، ایکسٹریمسٹ نہ ہو، اور اگر فائنانشلی اسٹیبل ساتھ میں ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کروڑوں پتی ارب پتی ہو، لیکن اتنا ضرورت ہو کہ جو ان کی بیسک نیڈز ہیں وہ اپنی بیگم کی پوری کر لیں اور انڈیپینڈنٹ ہو۔ آئی ڈونٹ وانٹ اے ماماز بوائے۔ میرے خیال میں بیٹی کے سسرال والے جو ہیں اس میں نمبر 1 پوائنٹ جو ہے نا، وہ ان کی پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں دونوں ماں باپ جو ہیں، کیونکہ اگر تعلیم نہیں ان کے پاس پوری ہوگی، چیزوں کو انالائز نہیں کر سکیں گے، مسئلے کا حل نہیں نکال سکیں گے۔ ہر گھر میں پرابلمس آتی رہتی ہیں، تو اس کو دین اینڈ دیر ادھر ہی سالو ہو جانا چاہیے، اس گھر کی باؤنڈری سے وہ مسئلے باہر نہیں آنے چاہیے۔ جی، میری سوچ کے مطابق جو میں سوچتا ہوں اپنے داماد کے بارے میں، اس میں کریکٹر والا آدمی جو ہے وہ میرے لیے ٹاپ پرائرٹی پہ ہے۔ ہاں، ایز اے میٹر آف فیکٹ آج کے دور میں پیسہ بھی ضروری ہے، تو اگر اتنی ہو کہ وہ میاں بیوی اپنا گزارا کر لیں تو دیٹ از مور دین انف، الحمدللہ، مطلب اس میں ٹھیک ہے۔ گزارے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی بیسک ضروریات ہیں وہ ان کی پوری ہو جائیں، وہ اپنا ہاتھ کسی کے اور آگے پھیلائے نہ۔ میاں بیوی کو مل کے اس میں چلنا چاہیے، جتنی اس کی انکم ہے اس میں دونوں کو مل کے اس میں گزارا کرنا چاہیے۔ سم ٹائم وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیگم کو کوئی 15-20 ہزار کا کھانا کھلانا ہے یا اس کو آؤٹنگ پہ اتنا لے کے جانا ہے اور ہیوی اماؤنٹ خرچ کرنی ہے تب خوش ہوگی۔ آپ کا اچھا بول لینا، اور یا اس کو ایسے ہی لے گیا اور ایسے کوئی چھوٹی موٹی ایسا سوپ پی لیا، کوئی چھوٹی موٹا لے گیا، اس سے بھی بچی خوش ہو جاتی ہے۔ تو میری بچی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری تربیت کے مطابق ان کا یہ ہے کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی میں نے۔ وہ چونکہ میں نے خود ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، تو اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ داماد ان کو اس کو ٹائم دے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کو ساتھ لے کے چلے۔ جیسے میاں بیوی کا مشہور ہے کہ 2 پہیے ہوتے ہیں ساتھ چلتے ہیں، تو مجھے یہ چاہیے کہ وہ دونوں اکٹھے چلتے رہیں سے۔ شادی کے ڈیسیجن میں میں اپنی بیٹی کو 90% تک جو ہے اس میں آپشن چوائس دوں گا۔ میری آپشن 10% اس لیے رکھی ہے کہ میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں، کہ چیزوں کو انالائز کر لوں گا، کیونکہ میں اپنی ایج کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میں اپنی ایک رائے دے سکتا ہوں۔ In my opinion, when it comes to the decision of marriage, I believe that زیادہ ڈیسیجن میرے پاس ہونا چاہیے، بیکاز میری لائف ہے، میں نے ان کے ساتھ گزارنی ہے جن کے ساتھ بھی میری شادی ہوگی، تو اٹ ہیز ٹو بی مائی ڈیسیجن۔ لیکن بیکاز دے آر مائی پیرنٹس اینڈ انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے، دے آلسو ہیو اے رائٹ ٹو گیو دیئر اوپینین اباؤٹ دا ڈیسیجن۔ اگر کوئی میری نظر میں لڑکا پہلے آ جاتا ہے تو میں وہ ریکمینڈ کر دوں گا، چوائس پھر اسی کے ہاتھ میں، اس پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگی اس کے لیے۔ I will also ask them about my this decision کہ اچھا میری یہ رائے ہے، مجھے لڑکا پسند ہے، اس میں یہ کوالٹیز ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ بیکاز آبویسلی ظاہر بات ان کے گھر میں رہی ہوں، انہوں نے مجھے پالا ہے، ہی ہیز اے رائٹ
to take a decision in this. لیکن کیونکہ میں نے لائف گزارنی ہے تو it has to be my decision. By the end of the day, the decision is up to me. کہ شادی کے بعد جو ہے وہ میاں جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ آ جاتا ہے، یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا رشتہ تو ہم نے بنایا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے میری بیٹی، تو وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بول سکتی اور نہ میں بول سکتا ہوں۔ شادی کے بعد جو ہے بچیوں کا ماں باپ سے ملنا، میرا تو ووٹ اس کے حق میں ہے کہ وہ ملتی رہیں جتنا زیادہ مل سکیں۔ تو اگر کوئی یہ آدمی یہ چاہے کہ ماں باپ کو بھول جاؤ تو پھر میرا خیال ہے وہ اپنے سینس میں نہیں ہے۔ چلے گی تو ظاہر ہے خامند کی، کیونکہ اس کی اتھارٹی زیادہ ہو جاتی ہے، جب آپ اس کو نکاح میں دے دیتے ہیں اس کی اتھارٹی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن میرے وجود کا حصہ ہے تو میں اپنے آپ کو کٹ آف نہیں کر سکتا۔ حق مہر کا ہمیں ویسے تو اسلام کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ حق مہر رکھا جا سکے، تو اسلام میں یہ آتا ہے کہ یہ آپ نے لڑکے کی حیثیت کے مطابق دیکھ کے اس کے مطابق آپ نے بنانا ہے، اس کو آپ فکس نہیں کر سکتے، فلیکسیبل ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ یہ پے کر سکتا ہے، تو آپ نے اسی حساب سے بنانا ہے، لیکن اس کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے رشتوں میں ڈسٹربنس آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے۔ تو اس میں بیٹی کے لیے نصیحت یہی ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو جائے، کوئی چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہو جائیں، تو وہ اس گھر کی بات اسی گھر کے اندر ہی رہے، اس سے باہر نہیں نکالنی۔ ہاں کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ ہو جائے جو جس سے اس کو بہت زیادہ ذہنی ٹارچر ہو رہا ہے، جس سے اس سے کوئی سائیکولوجیکل افیکٹ آنا شروع ہو جائیں یا کوئی اس مسئلے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کم ٹو اس، پھر ہم سے بات کریں تاکہ ہم ان سے جا کے ان سے بات کریں، اور پڑھی لکھی فیملی ہوگی دونوں طرف سے ہی تو وہ آپس میں بیٹھ کے اس کا سولوشن نکال لیں گے۔ میکسیمم آپ کو پتہ ہے خواتین کا زیادہ ٹائم ان کی ساس کے ساتھ ہی گزرتا ہے، خامن جو ہیں وہ جاب پہ چلا گیا، بزنس پہ چلا گیا، تو پیچھے وہ ٹائم بھی ساس کے ساتھ گزارنا ہے۔ پھر جب شام کو وہ واپس آتا ہے اپنی جاب ختم کر کے، تو اس میں بھی ساس کہتی ہے میری توجہ میری طرف رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن میں اگر آپ میری پرسنل رائے لیں گی تو میں اس کو بھی 10% دوں گا، 90% اس کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کی لائف میں ڈسٹربنس پیدا کرے، کیونکہ اب ایک جنریشن گیپ آ گیا درمیان میں، اب وہ مسئلے ویسے نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے، 50 بیگم کو توجہ دے رہا ہے، 50 مجھے دے رہا ہے، تو وہ لائف میں جب انٹرفیئر کرے گی، الٹی سیدھی باتیں کرے گی، اپنی بیٹی کے لیے اس کا پیمانہ ڈیفرنٹ ہوگا، وہ بیٹی بہو آئے گی تو پیمانہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ بیٹی اگر صبح 10 بجے اٹھے گی تو وہ یہی کہے گی ہاں اس میں رات کو دیر سے سوئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا، سر میں درد تھی واٹس ایور، تو یہ دیر سوئی ہے۔ اگر وہی بہو 10 بجے سو کے اٹھے گی تو وہ اس نے قیامت اٹھا لینی ہے۔ چیزوں کو اس طرح کرنا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا ڈبل سٹینڈرڈ رکھ لیں کہ بیٹی کے برابر بہو نہیں ہو سکتی۔ لڑکا جو ہے وہ بیوی کو مطلب بیوی کی سائڈ لیتا ہے پھر پریشانی میں ہے، اگر ماں کی اپنی والدہ کی سائڈ لیتا ہے تو پھر بیگم کی وجہ سے پریشانی آ جائے گی، اور اس کو اپنے روزگار کا بھی مسئلہ ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ گھوم پھر کے ساری جو زیادہ مسئلہ ہے وہ اس لڑکے پہ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے بیوی چونکہ اس کی لائف پارٹنر ہے تو وہ بھی اتنے ہی پریشر میں آ جاتی ہے۔ شادی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ فریکوینسی لیول کا ملنا ہے۔ اگر فریکوینسی لیول نہیں ملتا اور بہت زیادہ فرق ہے تو 10-20 کا فرق ہے وہ تو آپ مینیج کر سکتے ہو اس کو، لیکن بہت زیادہ فرق ہے تو اس سے بہتر ہے جو جسٹ اسٹے اوے فرام دیم۔ ورنہ جو آج کل کے معاملات چل رہے ہیں، پیشنس نہیں ہے لوگوں میں، لڑکیوں میں بھی نہیں ہے، لڑکوں میں بھی نہیں ہے، تو وہ دین اینڈ دیئر جو ہے نا وہ رشتہ ختم کرنے کی بات پہ آ جاتے ہیں۔ پرانے دور میں یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا کہ وہ کہتے تھے ہر حال میں گزارا کرنا ہے، تو اس میں کمپرومائز وہ زیادہ کر لیتے تھے۔ اب کمپرومائز نہیں ہے، ذرا سی بات پہ وہ کیونکہ وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں اور ذرا سی بات پہ اتنا ایکسٹریم چلے جاتے ہیں کہ وہ جو لاسٹ ڈیسیجن ہوتا ہے وہ پہلے سٹیپ پہ لے لیتے ہیں۔ میں تو ہر نماز میں ہر بچی کے لیے دعا مانگتا ہوں، اپنی بچی کے لیے تو خاص مانگتا ہوں، لیکن سب بچیوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، اور ان کا جو بھی ان کے نصیب میں آدمی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اچھا انسان دے، اور صحت اور خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے۔ میں ضرور مز پہ جاؤں گی اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنے کے لیے، بیکاز مز از اے ویری ریلائبل ایپ، اینڈ a lot of my relatives and a lot of my family friends have also found their match on Muzz. In fact میں نے پہلی دفعہ مز کے بارے میں جب سنا تھا that was through my teacher. In fact ان کا انٹرویو بھی آیا تھا فیوچر میگزین پہ تو یس مجھے تب سے مز کا پتہ ہے. I have been searching and hearing about Muzz and how much reliable it is, so I will definitely go there. مز ایپ کے بارے میں مجھے پہلے تو نہیں پتہ تھا، لیکن کچھ عرصے سے ہی مجھے پتہ چلا ہے
تو میں نے اس کو ذرا دیکھا بھی ہے، تو ماشاءاللہ بڑی بہترین ایپ ہے، اور میں اس پہ 100% اپنی بیٹی کو ریکمنڈیشن کروں گا کہ اس پہ اکاؤنٹ بنائے، اور میں ظاہر ہے میں بینگ اے فادر جو ہے، اور بلکہ شاید اس کی مدر بھی، ہم لوگ اس کے ساتھ مل کے اس ایپ پہ ضرور رشتہ ڈھونڈیں گے۔